ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اب شفاف اور خودکار کارروائی ہوگی۔ چالان کی کارروائی کیمرہ شواہد کی بنیاد پر ہوگی، جس میں نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی رعایت دی جائے گی۔ یہ خودکار نظام اکتوبر 2025 سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ کراچی ٹریفک پولیس اور لوک سہایتا کے اشتراک سے اس نظام کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو تبدیلی کے لیے مکمل طور پر تیار کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس نظام کا مقصد ٹریفک قوانین کی پابندی کو یقینی بنانا اور ٹریفک انتظام کو بہتر بنانا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی سفارش یا سفارش کار سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ اقدام شہر میں روڈ سیفٹی بڑھانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے اہم قدم ہے۔ KMC کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ ڈسٹرکٹ ساؤتھ، جو حالیہ بارشوں سے شدید متاثر ہوا تھا، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت اور ایکشن پلان پر عمل کرتے ہوئے مرمت کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ جلد ہی یہ سڑک نئی اور بحال شدہ شکل میں عوام کے سامنے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سعودی عرب کے 95ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت کی اور سعودی قونصل جنرل محمد نون البصائی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات کو مضبوط قرار دیا اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مسلم امہ کے تحفظ میں سنگ میل بتایا۔ وزیر اعلیٰ نے بلاول بھٹو اور سندھ کی عوام کی طرف سے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے شاہراہ شہنشاہ سوری پر بلند کا کام شروع کر دیا ہے، جو شہر کی اہم شاہراہ ہے اور روزانہ ہزاروں لوگ اس سے گزرتے ہیں۔ یہ بحالی کا کام ٹریفک جیم کے مسائل کو حل کرے گا اور گاڑیوں کی روانی کو بہتر بنائے گا۔ انجینئرنگ ٹیم کو ہدایت کی گئی ہے کہ تعمیراتی معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ لانڈھی میں 6 دن سے لاپتہ 7 سالہ بچے سعد کی لاش کچرا کنڈی سے برآمد ہو گئی ہے۔ پولیس نے سعد کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ لانڈھی میں درج کر دیا تھا۔ SSP کورنگی کا کہنا ہے کہ بچے کو قتل کیا گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔